جی معزز خواتین حضرات، انجمن ترقی مصنفین اور پنجاب کے زیر اہتمام مکالماتی سیریز کے دوسرے پروگرام میں آپ تمام خواتین حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ 25 جون کو ہمارا اس حوالے سے پہلا مکالماتی سیریز کا پروگرام تھا، جس کا موضوع تھا ایران اسرائیل جنگ میں امریکہ کا سامراجی کردار، ترقی پسند نقطہ نظر کی روشنی۔ ہم اس سیریز کو آگے بھی لے کے چلیں گے، 3 یا 4 پروگرام ہوں گے۔ آج اس کا دوسرا پروگرام ہے۔ پچھلے پروگرام میں جو مقررین تھے ان میں جناب فاروق شیخ مہندی اور کامرڈ خالد محمود، اور پروگرام کو ماڈریٹ کیا تھا عابد حسین عابد صاحب، اور گزشتہ سے پیوستہ عابد صاحب نے آج اس کو ماڈریٹ کریں گے۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ایران اسرائیل جنگ میں امریکہ کا سامراجی کردار ہمارا مین ٹائٹل ہے، اور سب ٹائٹل ہیں اس میں ہمارے بھائی معتبر تاریخ دان محقق اور استاد جناب حسن جعفر زیدی صاحب بات کریں گے۔ موجودہ عالمی منظرنامہ اقتصادی تناظر، اور محترم ڈاکٹر فرد عباس شاہ صاحب کسی تعریف کو محتاج نہیں، شاعر، نقاد اور پیدراقی تنقید کے وہ موجد، وہ بات کریں گے اسرائیلی جرائم کے تناظر میں یورپ کا اخلاقی زوال۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں درخواست گزار ہوں عابد حسین عابد سے کہ وہ آئے پروگرام کو آگے بڑھائیں۔ عابد حسین عابد۔ جی، خالد صاحب نے آپ کو آج کا جو فارمیٹ ہے اس کے بارے میں بتایا، تو میں حسن جعفر زیدی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لیں، اور جناب فرد عباس شاہ صاحب۔ یہ تھوڑا سا ہم اسے بات کرنے سے پہلے اپنے معزز مہمان جو ہیں ان کی طرف آنے سے پہلے تھوڑی سی بات کر لیں۔ جیسا کہ پہلے میں نے بتایا تھا پہلے سیشن میں کہ ہماری ایک روایت ہے کہ جو برننگ ایشوز ہوں، جو سوسائٹی کو درپیش چیلنجز ہوں، اس پر انجمن ترقی پسند مصنفین اپنا فرض سمجھتی ہے کہ ہمارا بیانیہ اس پر ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ جب 1857 کے 100 سال ہوئے تھے تو ہم نے وہ 150 سالہ تقریبات جو ہم نے کی تھی، اس پر اس وقت جو تبدیلی آئی اس کے نتیجے میں کیا تبدیلیاں یہاں پر پذیر ہوئی، وہ 12-13 سیشن تھے جس میں ہمارے اس وقت کے ہمارے جو سینئر دوست تھے وہ سارے اس میں شریک ہوئے تھے، حمید اختر سے لے کے عابد حسن منٹو صاحب، ڈاکٹر مبشر حسن، منو بھائی، اور 13 کے قریب ہمارے سیشن تھے کہ تعلیمی حوالے سے کیا اثرات مرتب ہوئے، عدالتی قانون کے حوالے سے ادب پر کیا اثرات ہوئے۔ یہ 12 سیشن تھے، مختلف سماجی سیاسی حوالے سے کیا کیا اثرات مرتب ہوئے۔ روح اثر پر بھی ہم نے 3 سیشن کروائے تھے، جدید فضل پر، جدید نظم پر، تنقید پر۔ اسی طرح جب یہ اپیل کر رہا ہوں بات ان دوستوں کے لیے جو 2 سال پہلی دفعہ شریک ہو رہے ہیں، اس مکالمے کا حصہ رکھ رہے ہیں، کہ جب 2001 میں افغانستان پر امریکہ نے حملہ کیا تھا تو تب اسی ٹی ہاؤس سے میرا نہیں خیال کوئی سینئر دوست ہمارا رہ گیا اور لیفٹ کا کچھ مار روڈ پر مشر بردار ریلی میں ہم لوگ یہاں نکلے امن کے لیے، ملائزم کے خلاف، افغان عوام کے حق میں، امریکہ کے خلاف جو اجتماعی قوت ہے۔ تو
تو یہ ہمارا ایک یہ جو اس وقت صورتحال بنی ہوئی ہے، جو ایران اکیلا ایک طرف کھڑا، دوسری طرف مطلب امریکہ اور اسرائیل اور یورپ کی جس طرح سے اسے حمایت حاصل ہے، اس صورتحال پر بھی ہمارا بیانیہ بنتا ہے۔ میں یہ یاد دلاتا چلوں کہ سیکولر اور لبرل حلقوں کی طرف سے جو ایک رد عمل ہمارے سامنے آتا ہے، وہ رد عمل یہ آتا ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس وقت انسانی تہذیب کا نمبردار ہے۔ تو یہ ایک رد عمل ان کی طرف سے آیا کہ وہ ترقی کا، جدید سائنسی علوم کا اور انسانی تہذیب کا علمبردار ہے۔ یہ کنفیوژن تھی جو سوشل میڈیا کے ذریعے بہت زیادہ پھیلائی گئی۔ اس پر ہم نے جہاں جہاں ہم نے مناسب سمجھا، ہم نے بھی اپنی آواز بلند کی۔ ہمارے جو لیفٹ کا پروگریسو رائٹرز کا جو ایک نقطہ نظر ہے تاکہ وہ بھی سامنے آئے۔ اس سلسلے کی جو پہلی کڑی تھی اس میں ہمارے فطرت سیل گوئندی اور کامریڈ خالد محمود یہ ہمارے دو مقرر تھے۔ تو اس میں دونوں مقررین نے یہ بتایا، مختصراً میں بتا دیتا ہوں کہ اس میں بات کیا ہوئی تھی۔ بات یہ ہوئی تھی کہ چونکہ گوئندی صاحب ہمارے ایسے دوست ہیں جو ان علاقوں میں تسلسل کے ساتھ آتے جاتے رہتے ہیں، ایران ہو، ترکی ہو اور یا دوسرے فلسطین اور لبنان، بلکہ ان کی یاسر عرفات سے بھی ملاقاتیں رہی۔ ان کی جو مسز ہے وہ جو کمیونسٹ پارٹی تھی لبنان کی، اس کے بانی، ان کے والد اس کے بانیوں میں سے تھے۔ پھر اس کے علاوہ ان کی شخصیت کا سفر نامے ان کے بڑے پائے کے اعلیٰ پائے کے ان کے سفر نامے ہیں۔ تو ایک مشاہدہ ہے ایک آدمی کا پرسنلی مین ٹو مین کنٹیکٹ جو ہوتا ہے ہمارا، وہ ایک اور طرح کا ایکسپیرینس ہے۔ تو وہ انہوں نے ہمیں بڑی تفصیل کے ساتھ دیا۔ اس میں ہم نے گوئندی صاحب چونکہ بلند حضرت کے جو وزیر اعظم تھے ترکی کے، ان سے بھی ان کی کافی دوستی تھی۔ تو ان قوموں کو، ان قوموں کے مزاج کو اور جیو پولیٹیکل جو صورتحال بنتی ہے، قومیں کس طرح سے اپنا رد عمل دیتی ہیں، بڑی تفصیل سے انہوں نے بتایا۔ اور اس کے بعد اب دوسری بات تھی کہ ہمارے کامریڈ جو خالد محمود ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ رجیم چینج کا ایک ایشو تھا۔ تو وہ چاہ رہے تھے کہ رضا پہلوی کے لڑکے کو لا کے یہاں اس کے بیٹے کو رجیم چینج کر دی جائے۔ تو اس پر بھی لبرل حلقوں کی طرف سے بھرپور اس کی حمایت کی جا رہی تھی کہ جو رجیم چینج ہے وہ اس کی حمایت کر رہے تھے۔ تو لیکن اس کے برعکس کمیونسٹ پارٹی آف ایران کا جو موقف تھا وہ اس کے خلاف تھا۔ وہ رجیم چینج کے اس منصوبے کو انہوں نے رد کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا، اور یہی کہنا ہمارے کامریڈ خالد محمود کا تھا، کہ جس رجیم چینج کے پیچھے عالمی استعماری قوتیں موجود ہوں، ہم کسی بھی صورت میں اس تبدیلی کو سپورٹ نہیں کر سکتے۔ یہ مارکسی نقطہ نظر ہے، کیوں کہ وہ تبدیلی ہمارے حق میں تو ہو نہیں رہی ہوتی، اور جو تبدیلی ہوگی وہ پہلے سے بھی زیادہ خوفناک ہوگی ہمارے لیے۔ لبرل حلقوں کا ہمارے دونوں آج کے مہمان اس نقطہ نظر کو بھی دیکھ لیں، تو اس لیے میں یہ بیان کر رہا ہوں۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر وہ تبدیلی آئے اس صورت میں تو وہ تبدیلی جو ہے ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ایسے ہی ہمارے سیشن جب ہوا کرتے تھے وہاں چوپال میں، تو یہ مذاکرے کی صورت میں ہم یہ کرتے تھے۔ ابھی ٹی وی چینلوں پہ تو رواج نہیں پڑا تھا، نہ ہی ٹی وی چینل ابھی آئے تھے۔ تو تب بھی مجھے یاد ہے کہ عابد حسن منظور صاحب نے ایک بات کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب جشن نوروز کابل میں ہوتا تھا تو ہر سال وہ مختلف کمیونسٹ پارٹی کے جہاں پورے دنیا سے لوگوں کو مدعو کرتے تھے، اس پر ایک پروگرام ہوتا تھا۔ تو وہ کہتے کہ ہمیں انہوں نے کہا کہ یہ شاید وہ جو نور محمد ترکی تھے شاید، انہوں نے بتایا کہ یہ جو ہم نے زمینیں بے کسان زمینداروں کو دی ہیں، بے زمین کسانوں کو، تو انہوں نے وہ رجسٹریاں، وہ سرکاری لیٹر کا کاغذ جو بھی تھا لا کے ہمیں دے دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں
کہ یہ کاغذ کیسے ثابت کرتا ہے کہ یہ زمین میری ہو گئی، یہ اتنے 100 سال سے تو فلاں خان کی ہے، فلاں ملک کی ہے، تو یہ کاغذ کیسے ثابت کرتا ہے کہ یہ اب سے میری ہو گئی؟ تو یہ ایک کہتے ہیں ہم بڑے حیران ہوئے اس صورتحال سے کہ لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔ جب آپ تبدیلی کو اوپر سے لائیں گے تو لوگ مائنڈ سیٹ کہیں اور ہوگا تو اس کا نتیجہ غلط نکلے گا، ٹھیک نہیں نکلے گا، عوام کے حق میں نہیں نکلے گا۔ یہ تجربہ بھی ہمارے سامنے کا موجود ہے۔ منٹو صاحب حیات ہیں، کوئی اگر تفصیل سے پوچھنا چاہے تو اس واقعے کی تفصیل مزید پوچھ سکتا ہے۔ تو یہ ایک ڈبیٹ تھی جو پچھلے ہمارے سیشن میں ہوئی۔ اب اس ڈبیٹ میں یہ بھی کامریڈ خالد محمود نے کہا کہ حماس کو ایک عرصہ تک اسرائیل فنڈنگ کرتا رہا ہے، اور یہاں لوگوں کو، بہت سارے لوگوں کو تو یہ تک نہیں پتا ہوتا تھا کہ وہ ایڈورڈ سعید کو، خلیل جبران کو اور لیلا خالد کو بھی مسلمان سمجھتے تھے۔ فلسطین کا جو ایشو تھا یہ قوم پرستی کا ایشو تھا، جس میں عیسائی بھی، مسیحی ہمارے بھی دوست ہیں وہ بھی، اور کمیونسٹ پارٹی کے لوگ بھی، اور عرب جو تھے وہ چاہے وہ یہودی کیوں نہ ہو وہ بھی، یہ مل کے فلسطین کی آزادی کے لیے PLO کے پرچم تلے ہی انہوں نے جدوجہد کا آغاز کیا تھا۔ تو حماس کو ایک عرصہ تک فنڈنگ وہ کرتے رہے اسرائیلی، پھر انہوں نے بتایا بالکل بہن ایسے جیسے طالبان ہم نے بنائے اور پھر طالبان ہمارے ہی خلاف ہو گئے۔ تو ایک وقت آتا ہے کہ آپ کا بنایا ہوا، لگایا ہوا پودا یا بنائے ہوئے لوگ بھی، ان کی حکموں پر بھی آپ کی طرف ہو جاتا ہے۔ تو اس وقت ان کا تضاد مستضاد ہے، لیکن جب وہ بنائے گئے تو یہ صورتحال یہ بھی ڈسکس ہوئی تھی اس میں۔ تو پھر اس میں PLO کے پرچم کے لیے کیا کیا معاملات تھے، یاسر عرفات کا، وہ ساری ڈیٹیل سے جو تنظیمیں وہاں، حزب اللہ ہے جو بھی وہاں، ایران کا کیا کردار ہے، ایران کے لوگوں کا مزاج کیا ہے، تفصیل سے یہ ساری باتیں ڈسکس ہوئی۔ تو اب ہم آتے ہیں آج اس موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ تو آگے بڑھانے کے لیے تو میں سب سے پہلے فرش شاہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ شاہ جی اس حوالے سے ان کا جو نقطہ نظر ہے وہ کیا ہے۔ شاہ صاحب کا مضمون جو ہے وہ جو یورپی اقوام کا جو سوال ہے اخلاقی سطح وہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ اس میں بڑا بھرپور تھیسس ہے، کہہ رہے تھے میں شارٹ کروں گا، میرے پاس تو میں نے پڑھ لیا سارا لکھا ہوا ہے۔ تو یہ اب میں شاہ صاحب کا صرف دیکھیں کہ ہماری بدقسمتی ہے، ہم شاعر کو بہت ایزی دیتے ہیں، اس کی وجہ بھی ہے، یہ جو عام شاعر ہیں وہ انہیں لینا بھی چاہیے۔ کچھ شاعر ایسے ہوتے ہیں جو بیک وقت دانشور بھی ہوتے ہیں، جو باقی علوم سے بھی واقفیت رکھتے ہیں، تاریخ ہو، فلسفہ ہو، نفسیات ہو، فلسفے اور نفسیات کا ماسٹر بھی کیا ہوا ہے، PhD بھی انہوں نے کی ہوئی ہے شاہ صاحب نے۔ پھر وہ اقتصادی حوالے سر ان کا پورا ہے کہ ان کی معاشی حوالے سر کتاب ہے پوری ایک ان کی۔ پھر ابھی خالد صاحب نے جیسے ہمارے سیکرٹری صاحب نے بتایا کہ انہوں نے ادراکی تنقید کے دبستان کی بھی بنیاد رکھی۔ تو لہٰذا شاہ صاحب جو ہیں ہم انہیں ویسا شاعر نہیں لے سکتے جیسے ہمارے عام طور پر شاعر ہوتے ہیں۔ تو یہ بیک وقت شاعر بھی ہیں، استاد بھی ہیں اور دانشور بھی ہیں، مطلب کرتے ہیں ان کی شخصیت کی آپ جانتے ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں جناب فرد بادشاہ سے۔ یہ میں بتاتا چلوں یہ پاکستان کا واحد فورم ہے جس پر یہ ڈبیٹ ہو رہی ہے۔ پورے پاکستان میں کہیں یہ ڈبیٹ نہیں ہوئی، یہ اس جگہ پر، اور آپ دوست لائق تحسین ہیں جو اس ڈبیٹ کا حصہ ہیں اور اس ڈبیٹ کو ہم کنٹینیو کیے ہوئے ہیں۔ جی شاہ جی، مضمون کیونکہ کافی طویل ہے تو اگر کسی دوست نے پڑھنا ہو تو آپ اس حساب سے لے سکتے ہیں اس کو لگا دیں گے۔ یورپ کا اخلاقی زوال، اسرائیلی جرائم کے تناظر۔ جنگ بندی کے باوجود جیسے جیسے اسرائیل کا ایران کے ساتھ
فوجی تصادم عالمگیر بحران کی شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، یورپی یونین ایک بار پھر اپنے اخلاقی جمود کا سامنا کرنے پر مجبور ہے۔ اسرائیل کے متنازع پیشگی فضائی حملوں، جنہیں بین الاقوامی قانونی ماہرین اقوام متحدہ کے چارٹر کی خلاف ورزی قرار دے چکے ہیں، کے بعد تل ابیب کے ساتھ یورپی یونین کی تجارتی اور سفارتی مراحل پر نئی نظر ثانی کی جا رہی ہے۔ حملوں سے صرف چند دن پہلے جاری ہونے والے ایک اہم یورپی دستاویز میں اسرائیل پر یورپ اسرائیل ایسوسی ایشن معاہدے کے آرٹیکل 2 کے تحت انسانی حقوق کی مسلسل خلاف ورزیوں کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ اب جبکہ ویسٹ بینک میں آباد کاروں کا تشدد عروج پر ہے اور غزہ اسرائیلی محاصرے کے تحت بھوک کی انتہاؤں کو چھو رہا ہے، ایران کے ساتھ اسرائیل کی حالیہ جارحیت نے یورپ کے اخلاقی بحران کو مزید گہرا کرتے ہوئے سوال اٹھایا ہے کہ کیا یورپی یونین بین الاقوامی قانون کا تحفظ ٹھوس پابندیوں سے کرے یا عالمی ساتھ قربان کر کے اپنے اسٹریٹجک مفادات کو ترجیح دے۔ خود یورپی لیڈرز اور پارلیمنٹیرینز کی نظر میں غزہ کے بعد اصفہان پر گرنے والے بموں کے سائے میں یورپ کی خاموشی مجرمانہ غفلت کے مطابق ہے۔ اس تنازع کے خاتمے کا راستہ یورپ کے عدالت جاتی فالج کی نظر ہو چکا ہے، جہاں ہنگری اور چیک جمہوریہ کی ویٹو طاقت حتمی اقدامات کو روک رہی ہے، جبکہ جرمنی کا ہولوکاسٹ کے تاریخی بوجھ اور احساس جرم کا حوالہ اسرائیل کو جواب دہی سے بچانے کا ذریعہ بنا۔ ویٹو طاقت کو نظر انداز کرنے والے طریقہ کار جو قانونی طور پر موجود ہیں مگر سیاسی طور پر آزمائے نہیں گئے، کو فعال کیے بغیر یورپی یونین اپنے ہی بیان کردہ بین الاقوامی اصولوں کو نافذ کرنے سے قاصر نظر آتی ہے۔ حالیہ مہینوں میں یورپی یونین غزہ میں اسرائیلی فوجی کارروائیوں کے حوالے سے ایک پیچیدہ سفارتی توازن قائم کرنے کی کوششوں میں الجھتی چلی گئی ہے۔ جون میں منظر عام پر آنے والی ایک خفیہ دستاویز کے مطابق اسرائیل بین الاقوامی قانون کے تحت اپنے انسانی حقوق کے فرائض پورے نہیں کر رہا۔ ایک ایسا دعویٰ جس نے بر اعظم میں سیاسی ہلچل مچا دی ہے۔ گارڈین اور اسرائیل آئیوم سمیت متعدد میڈیا آؤٹ لیٹس کو ملنے والی اس رپورٹ میں ثبوت موجود ہیں کہ غزہ میں اسرائیلی فوجی رویہ جنیوا کنونشن سمیت انسانی حقوق کے معاہدوں کی خلاف ورزی ہے۔ یورپی سفارتکاروں اور قانونی مشیروں کی تیار کردہ یہ رپورٹ اگرچہ حتمی نتیجہ نہیں مانی جا رہی مگر اسرائیل کے بارے میں یورپی اندرونی مکالمے میں اہم تبدیلی کی نشاندہی کرتی رہی ہے۔ اس دستاویز نے یورپی خارجہ پالیسی ساز حلقوں میں فوری بحث چھیڑ دی ہے، جس میں یورپ اسرائیل ایسوسی ایشن معاہدے کے معطل کرنے اور مخصوص اسرائیلی اہلکاروں پر ہتھیاروں کی پابندی اور ویزا پابندیاں عائد کرنے جیسے اقدامات پر غور کر رہی ہے، مگر یہ بحثیں ابھی تک عملی شکل اختیار نہیں کر سکی کیونکہ یورپ کی دونوں متحارب ممالک کے درمیان مذاکرات کی کمزور کوشش کے جواب میں ایرانی قیادت کا اسرائیلی حملوں کے مکمل بند ہونے کا مطالبہ اور واشنگٹن کی یورپی ثالثی کو مسترد کرنے کی پالیسی نے یورپ کو بالکل غیر مؤثر بنا دیا ہے، جس کے بعد جنگ بندی کا امکان جنگ کے میدان میں تھکن یا امریکی پشت پناہی سے ہونے والے خفیہ معاہدوں کا مرہون منت نظر آیا، نہ کہ برسلز کی منتشر سفارتکاری۔ اہم یورپی ممالک جرمنی، فرانس، برطانیہ، اٹلی اور اسپین نے حالیہ مہینوں میں اسرائیل کے خلاف اپنے لہجے میں نمایاں سختی پیدا کی۔ اگرچہ یہ ممالک اسرائیل کے اپنے دفاع کے حق اور پرامن بقائے باقی کو تسلیم کرتے ہیں مگر وہ جنگ بندی کا مطالبہ اور دو ریاستی حل سمیت پرامن مذاکرات کی بحالی کی وکالت میں زیادہ سرگرم ہو گئے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے غزہ کی صورتحال کو ناقابل برداشت قرار دیا، جو فرانس اور دیگر یورپی ممالک میں بڑھتے ہوئے عوامی دباؤ کی عکاسی ہے۔ تاریخی طور پر ہولوکاسٹ کی اخلاقی دباؤ میں رہنے کی بنا پر اسرائیل کا مضبوط ترین حلیف رہنے والے جرمنی نے بھی اپنا لہجہ بدلا ہے۔ وزیر خارجہ
اینالینا بربوک نے شہریوں کے تحفظ کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ اگرچہ وہ اسرائیل کے اپنے پیدا کیے گئے خطرات کا مقابلہ کرنے کے حق کا دفاع بھی کرتی ہے، اس لفظی تبدیلی کے باوجود یورپی یونین متحدہ موقف سے کوسوں دور ہے۔ مشرقی یورپی ممالک جیسے ہنگری اور چیک جمہوریہ اسرائیل کی غیر مشروط حمایت جاری رکھے ہوئے ہیں اور پابندیوں کی کسی بھی کوشش یا اسرائیلی فوجی حکمت عملی پر سوال اٹھانے کی مخالفت کرتے ہیں۔ یہ تقسیم اجتماعی یورپی کارروائی کو ناممکن بنا رہی ہے، جس کی وجہ سے پالیسیاں علامتی بیانات تک محدود ہو کر رہ گئی۔ یورپی پارلیمنٹ کے مباحثوں نے بلاک کی اندرونی دراڑوں کو واضح کر کے رکھ دیا ہے۔ لبرلز اور گرین پارٹی کے اراکین نے سائنس اور ٹیکنالوجی سمیت تمام یورپ اسرائیل تعاون کا جائزہ لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کے برعکس مرکز اور دائیں بازو کے اراکین پارلیمنٹ نے اسرائیل کو الگ تھلگ کرنے یا فلسطینی علاقوں میں انتہا پسند گروہوں کو طاقت دینے کے خلاف انتباہ کیا ہے۔ پورے یورپ میں عوامی رائے بھی غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں کے خلاف ہو گئی ہے۔ بڑے یورپی دارالحکومتوں میں بڑے پیمانے پر مظاہرے ہوئے ہیں، جہاں نوجوانوں نے اپنی حکومتوں سے اسرائیل کو ہتھیاروں کی برآمد روکنے اور جنگی جرائم کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ بین الاقوامی فوجی عدالت ICC کی جانب سے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو سمیت اسرائیلی قیادت کے خلاف گرفتاری کے وارنٹ جاری کرنے کی کوشش نے یورپی یونین کی پوزیشن مزید پیچیدہ بنا دی ہے۔ اگرچہ آئرلینڈ اور بیلجیم جیسے رکن ممالک نے ICC کے فیصلے پر عمل کی حمایت کا اشارہ دیا ہے، مگر دوسروں نے قانونی پیچیدگیوں اور جیو پولیٹیکل خطرات کا حوالہ دے کر ہچکچاہٹ کا اظہار کیا ہے۔ یورپی یونین کا یہ بحران اس کی بنیادی اقدار، جمہوریت، انسانی حقوق، قانون کی حکمرانی اور مشرق وسطیٰ میں اسٹریٹجک مفادات کے درمیان کشمکش کی عکاسی کرتا ہے۔ کچھ ممالک اور ماہرین کی اب بھی یہ سوچ ہے کہ اسرائیل چونکہ ان کا تجارت، ٹیکنالوجی، دہشت گردی کے خلاف جنگ اور انٹیلیجنس شیئرنگ میں ایک اہم شراکت دار ہے، ایسے اتحادی سے دوری خطے کے دیگر اتحادوں کو غیر مستحکم کر سکتی ہے۔ دوسری طرف مسلسل غیر فعال رہنا یا جانبدار سمجھا جانا عالمی سطح پر یورپی یونین کی ساکھ کو نقصان پہنچانا ہے، خاص طور پر جنوبی عالمی ممالک میں جہاں مغربی دوہرے معیارات کے بارے میں خیالات گہرے ہو رہے ہیں۔ جیسے جیسے غزہ میں انسانی بحران سنگین ہوتا جا رہا ہے اور عالمی قانونی جائزہ شدت اختیار کر رہا ہے، یورپی یونین ایک فیصلہ کن موڑ پر کھڑی ہے۔ کیا وہ اپنے اندرونی اختلافات پر قابو پا کر مربوط اور اصولی خارجہ پالیسی پیش کر سکے گی؟ یہ ابھی ایک کھلا سوال ہے۔ اسرائیل، ایران اور غزہ بحران پر یورپی رد عمل جدید سفارتکاری میں پنہاں کشمکش کو واضح کرتا ہے۔ اگرچہ بہت سارے رکن ممالک اسرائیلی کارروائیوں پر سوال اٹھانے اور جواب دہی کا مطالبہ کرنے کے لیے وکالت کرنے کو تیار ہیں، مگر سیاسی اتحاد کی کمی مضبوط اجتماعی کارروائی میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ خطے کے مستقبل کو سفارتی، معاشی اور قانونی طور پر تشکیل دینے میں یورپ کا کردار پہلے سے کہیں زیادہ تنقید کی ضرورت ہے۔ ایران اسرائیل جنگ پر یورپ کا منتشر اور مایوس کن رد عمل اس نام نہاد مہذب دنیا کے حکمرانوں کی اخلاقی اور قانونی کمزوری کو بے نقاب کر رہا ہے، جب مشرق وسطیٰ کے آسمانوں پر ہر نئے دن مسلسل میزائل گر رہے تھے۔ یورپی یونین کے سفارتکار اس عالمگیر جنگ کو ٹالنے کے لیے محض بیان بازی کر رہے تھے۔ جب مشرق وسطیٰ کے آسمانوں پر ہر نئے دن میزائل گر رہے تھے، یورپی یونین کے سفارتکار اس عالمگیر جنگ کو ٹالنے میں محض بیان بازی کر رہے تھے۔ اندرونی تقسیم، سفارتی استرداد اور محدود اثر و رسوخ سے نشان زد ان کوششوں نے ایک ایسے تنازع میں یورپی طاقت کی واضح حد بندیوں کو بے نقاب کیا ہے جو تیزی سے کنٹرول سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ یورپی یونین کا متحدہ رد عمل تشکیل دینے کی جدوجہد نہ صرف بحران کی پیچیدگی بلکہ خطے کے نظام کو نئے سرے سے تشکیل دینے والی دو مخالف قوتوں کے ساتھ اس کے تعلق میں بنیادی دراڑوں کی عکاسی کرے۔
بہت شکریہ. حاضرین، آپ نے شاہ صاحب کا سنا موقف، اس پر میں نے جیسے کہا کہ ہم جنگ کی صورتحال کے بعد کی طرف ہم آئے ہیں. اب ہم اس سے پہلے کہ سیدی صاحب کی طرف جائیں